اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طب ٹی وی سے حکیم ابرار سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج آپ سے جو ڈسکس ہوگی نا وہ معدے کے بارے میں، معدے کا نظام کس طرح سے خراب ہوتا ہے، کس طرح سے صحیح ہوتا ہے، یہ ساری چیز آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ میری بات کو شروع سے لے کر آخر تک سننا۔ تو ناظرین، یہ جو ہم کھانا شروع کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیٹ بڑھ گیا ہے، کھانا کھایا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی ہمارے سینے میں جلن شروع ہو گئی ہے، ہم جتنا مرضی کھا لیں ہماری بھوک نہیں مرتی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری صحت نہیں بنتی، لگتا نہیں۔ تو دوستو، آج ہم اسی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ کیوں نہیں لگتا، صحت کیوں نہیں بنتی، اوور ٹیک کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور کھانا زیادہ کھانے سے کیا بنتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو نا بتاتا ہوں پہلے کہ یہ جو نا قرآن پاک کا نسخہ جو ہوتا ہے نا، یہ طب سے تعلق تھا، اس کا طب نبوی سے تعلق ہے۔ نظام میں ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے نا، وہ ہمارے کھانے کے لیے کافی۔ قرآن پاک نے جو فرما دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بالعکس متناسب۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کھانا آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، اور آپ نے سامنے سے کھانا چاہیے، اور اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ہم جب دوسرے کا کھانا جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھائیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ ہم نے کثرت سے پھل پیدا کیے، نہ ختم ہونے والے۔ اب اللہ پاک نے یہ چیز اس لیے بتا دی ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ یہ پھل کس طرح سے کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھائیں تاکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام جو ہے معدے کا، وہ درست ہو جائے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اب الٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک حصہ کھانے کا، دوسرا پانی کا، تیسرا سانس کا لیے رہنے دیں۔ پہلے تو آپ کھانا ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ پانی کی جگہ ہی نہیں رہتی، اب اس پر پانی پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھی کھانا کھایا، پانی پیا ہے، منہ سے پانی آتا ہے، اور پیٹ بھی پھول گیا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو رہا ہے۔ انتڑیاں جو ہیں وہ جب آپ نے غیر مناسب کام کرنا ہے تو پھر انتڑیاں جو ہے وہ بڑھیں گی، نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اتنا کھانا کھانا چاہیے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان علی شان جو ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک حصہ کھانے کا، دوسرا پانی کا، تیسرا سانس کا لیے رہنے دینا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو ایک روٹی میں پانی کتنا وہ حصہ بنائے گا، اور کتنا حصہ ہے جو سانس کے لیے رہنے دینا ہے۔ اگر وہ آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی مرض نہیں بنتی، آپ کے جسم میں تکلیف نہیں آئے گی، آپ کو کسی قسم کی جوڑوں میں درد نہیں ہوگا، دماغ میں کمزوری نہیں ہوگی، نظر میں کمزوری نہیں ہوگی، دانت کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا چبا کر استعمال کریں، ایک لقمے کو 42 مرتبہ چبائیں۔ لقمے کو 42 مرتبہ چبانے سے آپ کے دانتوں کو مضبوط کرنے والا وہ لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قانون جو ہے اسے مضبوط کر دیتا ہے، مقوی کر دیتا ہے۔ اچھا، کھانے کو کھانے سے، طاقتور میں کھانے سے آپ کو یہ جو کان ہے، یہ آپ ان کی حرکت جو ہے آپ کے سماعت کو مضبوط کرے گی۔ آپ کے کھانے کے چبانے کو جو آپ طاقت سے چبائیں گے، اس سے آپ کی جو نظر ہے وہ مضبوط ہوگی، اور آپ کے سونگھنے کی جو طاقت ہے، کھانے کو چبانے سے آپ کے سونگھنے کی جو پاور ہے وہ طاقتور مضبوط ہوگی، اور آپ ہر چیز کو محسوس کر سکیں گے۔ اس سے آپ کے کھانے کے جو نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، معدے کے جو بر ہیں، ان میں مضبوطی ملے گی۔ آپ کو کھانے کی اس طاقت کی وجہ سے یہ جو اسی وقت آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کے نظام کو درست کر کے خون بننا شروع ہو جائے گا، اور طاقت جو ہے آپ کی بنے گی، اور فضلہ غیر مادہ جو ہے وہ جو فضا اپنا غیر جگہ جس جگہ جانا اس پر جائے گا، اور جو طاقت والی چیزیں ہیں ان کو
وہ تحلیل کرنا شروع کر دے گا، اور سانس والا جو نظام ہے وہ اپنا نظام تنفس ہے اس کو تقویت مل جائے گی، اور آپ کے ناخنوں میں بھی سرخی آئے گی، آپ کے دل میں طاقت آئے گی، آپ کے پتے میں جس کا جو مادہ ہے وہ چلا جائے گا، اور آپ کی وہ تقویت اس پر موجود رہے گی۔ تلی میں آپ کی جو طاقت جانی ہے اس کو کوئی چیز رکاوٹ پیدا کرنے والا نہ ہوگا، لب لبا کمزور نہیں ہوگا، شوگر کی مرض نہیں بنے گی، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہے اس میں آپ کو کچھ کام جو ہے ان میں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، کہ جو کھانا ہے نا وہ خشک پھلکا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ بھی کھانا آپ کھاتے ہیں، ایک روٹی جو آپ نے کھا لی ہے، بما سالن ہے، سلاد ہے، پانی ہے، سب کے ساتھ، لیکن اب آپ سمجھیں کہ آپ اب فل ہو گئے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں تو ڈسٹرب کر دیا آپ نے، کیونکہ کھانا 2.5 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے تیز مرچ مسالہ ڈال دیا ہے کھانے میں تو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم معدے کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا کہ یہ مرض سے خالی رہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، معدے کو کنٹرول کرنے کے لیے، معدے کو درست رکھنے کے لیے مناسب مرچ ڈالیں، کیونکہ مرچ کے بغیر کھانا جو ہے وہ آپ کو قوت نہیں دیتا، آپ کے پٹھوں میں طاقت نہیں ملتی۔ نمک کو اگر آپ مناسب ڈالتے ہیں تو آپ کی پیاس، مرچ اور نمک جو ہے آپ کی پیاس کو بڑھاتا ہے، پیاس سے آپ میں جو جسم میں پانی ہے، کیونکہ خون تو 4.5 لیٹر ہوتا ہے، باقی تو پانی ہوتا ہے، تو پانی کا اندر رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ جو کھانا ہے اس کے ساتھ مرچ نمک ضرور ڈال لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو مقدار سے ڈال لیں۔ اب پہلے تو نہیں تھا، اب آ گئے ہیں، وہ مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھی پہلے چلتا تھا پکوڑا تھا، سموسا تھا، اور اسی طرح کی چیزیں تھیں، اور پراٹھا وغیرہ چلتا تھا۔ اب اور نئی چیزیں آ گئی ہیں، جس سے ہم برگر، شاورما، پیزا اور ٹکا کباب اور چپلی کباب اور اینیمن بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اب رونما ہو گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ پہلے تو ہے کہ وہ بوتل وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں، بوتل بھی کرتے ہیں اور اسے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ چائے وغیرہ کو اپنا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، چائے تو آپ اگر اس میں تھوڑا سا گھی لیں، تھوڑی سی مرچ لیں، تھوڑا سا نمک لیں، اور وہ پکا ہوا سالن کا جو شوربہ جو ہے وہ اس چائے میں تھوڑا سا ڈال دیں، وہ اتنی خطرناک تضابط بنے گی کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ جبکہ باہر پڑی ہوئی آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو تکلیف محسوس ہو تو آپ اگر اسے کھائیں گے تو اندر جو ہے اللہ پاک نے اس کو بکس بنایا ہے، ٹرنک بنایا ہے، اس میں کیا نقصان ہو۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو دودھ کو 20-25 منٹ کے بعد پینے کی کوشش کرتے ہیں، دودھ بنتا ہی نہیں اس وقت، کیونکہ دودھ مکمل غذا ہے، 3 گھنٹے میں ہضم ہونے والی چیز ہے۔ اب آپ کیسے پئیں گے؟ ہاں، 2.5 گھنٹے کا انتظار کریں، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے دودھ پینا ہے، دودھ پی کر آپ نے کبھی بھی بستر پر نہیں لیٹنا، پھر اسے ہضم کرنے کے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر چلیں گے تو پھر جا کر یہ آپ کا نظام بنے گا۔ اگر آپ ادھر سے کھانا کھایا، ادھر دودھ پی لیا، تو آپ اب ایسے دیکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کا ایک ادھر وہ مکہ سا بنا لیا ہے، دوسرا ادھر سے مکہ سا بنا لیا ہے، دونوں کو آپس میں زور سے اس طرح سے لگائیں گے، اس سے بھی تکلیف آئے گی، اس سے بھی تکلیف آئے گی، اور دونوں کی تکلیف اس سے آئے گی۔ اب سوچ لیں کہ بھی وہ جو لب لبے کو کمزور کرنے والا، دل کو کمزور کرنے والا، معدے کو کمزور کرنے والا یہ جو نظام ہے وہ پورے کا پورا ہمارا وہ ہے جو اوور ڈائٹ ہے، لالچ کر لیا کہ بھی اب میں نے کھانا کھایا ہے، اب دودھ پڑا ہوا ہے اسے پی لیں گے، یہ دونوں چیزیں آپ کو نقصان دے گی۔ یہ چیزیں آپ نے اعتدال اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کو تمام مرضیں جو ہیں نا لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ شوگر بھی ہو سکتی ہے، دل کی مرض ہو سکتی ہے، دماغ میں برین ہیمر کی مرض بھی ہو سکتی ہے، نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے، کان کی سماعت کمزور ہو سکتی ہے، دانتوں میں مرض پیدا ہو سکتی ہے، حلق میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، معدے میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، جگر میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، سدے بن سکتے ہیں، اور لب لبا کمزور ہو جاتا ہے، پھر پتا کمزور ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر یہی بات مسئلہ دور نہیں ہو جاتا۔ اور یہ جو آپ کا کڈنی نظام ہے جسے ہم
گردے کہتے ہیں، ان میں کمزوری آ جائے گی، گردے سویلنگ ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اور مرضیں بن جاتی ہیں۔ ان مرضوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی غذا اعتدال پر رکھنی چاہیے، لقمہ چبا کر استعمال کرنا چاہیے، حدیث پاک کے مطابق چلنا چاہیے، اور اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مرض نہیں بنے گی۔